اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈسکوری آف پینیسلن پر۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران ایک مسئلہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا تھا اور وہ تھا جراثیم زدہ زخموں کا علاج۔ ان دنوں میں سرجری کے دوران مریض کو جراثیم سے بچانے کے لیے لارڈ لسٹر کے اینٹی سیپٹک میتھڈ کی بجائے اسیپٹک میتھڈ کا استعمال شروع ہو چکا تھا، یعنی اب سرجری کے آلات، کپڑے اور آپریشن تھیٹر میں موجود باقی سامان کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے کیمیکلز کی بجائے حرارت کا استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جراثیم کو مریض کے زخموں میں داخل ہونے سے روکا جائے۔ امن کے دنوں میں تو یہ طریقہ کارآمد تھا، لیکن جنگ کے دنوں میں یہ کافی نہیں تھا۔ اکثر یہ ہوتا تھا کہ مریض کا زخم علاج شروع ہونے سے پہلے ہی جراثیم کا شکار ہو چکا ہوتا تھا، لہٰذا سرجنز کو بھی اسی مسئلے کا سامنا تھا جو مسئلہ فزیشنز کے لیے نہایت اہم ہوتا ہے، یعنی لیوکوسائٹس مطلب خون میں موجود وائٹ سیلز کو نقصان پہنچائے بغیر جراثیم کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ مسئلہ بہت گمبھیر تھا اور اس کا کوئی حل بھی دستیاب نہیں تھا۔ اس جنگ میں بہت بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد کا استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے بے شمار سپاہی زخمی ہوئے۔ ان کے جراثیم زدہ زخموں کے علاج کا واحد طریقہ جو اس وقت کے ڈاکٹرز جانتے تھے وہ تھا مختلف طرح کے کیمیکلز یعنی کاربولک ایسڈ اور آیوڈین وغیرہ کا استعمال۔ وہ ممکنہ حد تک کھلے زخموں پر ان کیمیکلز کا استعمال کرتے تھے، لیکن وہی بات جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ عمل فائدے سے زیادہ نقصان کا باعث بنتا تھا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ الیگزینڈر فلیمنگ اور سر ایلمروتھ رائٹ جو اب آرمی میڈیکل سروس میں کرنل کے عہدے پر کام کر رہے تھے، ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ طریقہ علاج بنیادی طور پر غلط ہے۔ ڈاکٹرز کو چاہیے کہ وہ باہر سے کسی اینٹی سیپٹک کو زخموں میں داخل کرنے کی بجائے جسم میں پہلے سے موجود قدرتی دفاعی نظام یعنی لیوکوسائٹس کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں اور اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تحقیق کو آگے بڑھائیں۔ مختلف کیمیکلز پر تجربات کیے گئے، ایک کے بعد ایک کیمیکل کو استعمال کیا جاتا رہا، لیکن یہ مسئلہ جوں کا توں برقرار رہا اور پہلی جنگ عظیم کے دوران 70 لاکھ کے قریب لوگ انہی جراثیم زدہ زخموں کے ہاتھوں موت کا شکار ہوئے۔ جنگ کے اختتام پر فلیمنگ کی عمر 37 سال ہو گئی تھی۔ وہ آرمی کی میڈیکل کور سے واپس سینٹ میری ہسپتال کی لیبارٹری میں چلا گیا اور اس مسئلے پر تحقیق جاری رکھی۔ 1922 میں اس نے ایک جراثیم کش دوا دریافت کر لی۔ یہ کاربولک ایسڈ کی طرح کوئی کیمیکل تو نہیں تھا، بلکہ جراثیم کو مارنے والی ایک قدرتی دوا تھی جو انسانی جسم خود بناتا ہے۔ ایک دفعہ فلیمنگ بلغم کا شکار تھا، اس کے ناک سے پانی بہہ رہا تھا۔ اسی حالت میں وہ خوردبین کے ذریعے جراثیم کا معائنہ کرنے لگا۔ جب اس کے ناک سے نکلنے والی رطوبت نیچے رکھی جراثیم والی پلیٹ پر گر گئی، اس نے دیکھا کہ پلیٹ پر موجود کچھ جراثیم فوراً مر گئے۔ جب اس نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ ان رطوبتوں میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو جراثیم کو مارتی ہے۔ اس نے اس مادے کو لائسوزائم کا نام دیا۔ یہ ایک قدرتی جراثیم کش دوا تھی جو جسم کے خلیوں کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ عملی طور پر تو لائسوزائم کوئی زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی، لیکن اس کی دریافت کی وجہ سے سائنس کے شعبے میں فلیمنگ کی اہمیت میں اضافہ ضرور ہو گیا۔ اب اس کی کہی گئی باتوں کو بہت اہمیت دی جانے لگی۔ 1928 میں فلیمنگ یونیورسٹی آف لندن میں بیکٹیریولوجی کا پروفیسر تعینات ہوا اور اسی سال کے دوران اس نے پینیسلن دریافت کی۔ ایک دن وہ سینٹ میری کی لیبارٹری میں ایک عام جرثومہ جسے اسٹیفیلوکوکس کہا جاتا ہے پر تجربات کر رہا تھا۔ اس نے ان جراثیم کو ایسی پلیٹس کے اوپر رکھا ہوا تھا جن پر لیس لگی ہوئی تھی۔ ان پلیٹوں کو عام طور پر ڈھانپ کر رکھا جاتا تھا، لیکن خوردبین کے نیچے جراثیم کا معائنہ کرنے کے لیے ان پلیٹس کے کورز ہٹانے پڑتے تھے۔ فلیمنگ ایک جگہ پر لکھتا ہے کہ جو ہی آپ جراثیم والی پلیٹ کو کھولتے ہیں تو آپ ایک مصیبت کو دعوت دیتے ہیں۔ ہوا میں سے کئی چیزیں آ کر پلیٹ پر گرتی ہیں۔ انہی چیزوں میں سے ایک پینیسلن تھی۔ وہ اصل میں فنگس اور پھپھوندی کا ایک ٹکڑا تھا جو پلیٹ پر آ کر گرا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں سے آیا، کیونکہ اس طرح کی پھپھوندی عام طور پر گیلی روٹی یا پنیر وغیرہ میں پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فنگس کا یہ ٹکڑا وہاں قریب ہی رہنے والی کسی بھلکڑ سی خاتون کے کچن میں سے اڑ کر آیا ہوگا اور کھڑکی کے راستے لیبارٹری میں داخل ہو کر فلیمنگ کے سامنے پڑی جراثیم والی پلیٹ پر آ کر گرا۔ جس جگہ پر یہ ٹکڑا گرا اس کے ارد گرد جراثیم غائب ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد فلیمنگ نے کچھ مزید جراثیم لے کر ان پر اس فنگس کے اثرات کا جائزہ لیا تو کچھ جراثیم تو اسے برداشت کر گئے، لیکن زیادہ تر کی نشو نما اس کی وجہ سے رک گئی۔ اس سے اگلے مرحلے پر فلیمنگ نے گوشت کے شوربے پر فنگس پیدا کی جس کا رنگ پیلا سا تھا۔
ایک ہفتے بعد یہ اون کی طرح کے مادے میں تبدیل ہو گئی۔ پھر اسے فلٹر کر کے اس کے اثرات کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ لائسوزائم سے کہیں زیادہ بہتر جراثیم کش دوائی بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اس نے اسے پینیسلن کا نام دیا۔ کچھ مزید تجربات کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اسٹیفیلوکوکس جیسے جراثیم پر پینیسلن کے اثرات کاربولک ایسڈ سے 3 گنا زیادہ ہیں، اور اس سے بھی اہم بات یہ تھی کہ کاربولک ایسڈ یا دوسرے جراثیم کش کیمیکلز کے بالکل برعکس پینیسلن لیوکوسائٹس یعنی خون کے سفید خلیوں کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ اب تھیوریٹیکلی تو یہ دوائی بے مثال تھی، لیکن پریکٹیکلی ایک بہت بڑی رکاوٹ حائل تھی، یعنی اپنی خام حالت میں پینیسلن بالکل غیر مستحکم تھی۔ یہ اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتی تھی جب تک اسے کنسنٹریٹ یعنی کشید کر کے قابل استعمال نہیں بنایا جاتا، اور یہ ایک کیمسٹ کا کام تھا، جبکہ فلیمنگ ایک بیکٹیریولوجسٹ تھا۔ اس نے اس دوائی کو کشید کرنے کی کوشش تو کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے پاس اس کام کے لیے کوئی مناسب آلات اور تربیت بھی نہیں تھی۔ تاہم اس نے اپنی ان دریافتوں کو شائع کروایا اور مختلف فورمز پر پینیسلن کے اثرات پر اپنے یقین کا اظہار کرتا رہا۔ اس نے جو فنگس تیار کی تھی اس کا اصلی نمونہ آج بھی سینٹ میری ہسپتال کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ اگرچہ یہ خشک ہو چکا ہے لیکن پھر بھی اسے پہچانا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پیٹرک پرنگل بتاتے ہیں کہ پینیسلن کو کشید کرنے والا کام آکسفورڈ میں پروفیسر ہاورڈ فلوری اور ڈاکٹر ای بی چین کی سربراہی میں کام کرنے والی ایک ٹیم نے سر انجام دیا، جس کو آکسفورڈ ٹیم کہا جاتا ہے۔ اس میں تربیت یافتہ کیمسٹ کے ساتھ ساتھ بیکٹیریولوجسٹ بھی شامل تھی، اور ان کے پاس وہ تمام آلات بھی موجود تھے جو فلیمنگ کے پاس نہیں تھے۔ اس ٹیم نے بہت زیادہ محنت کی۔ بالآخر یہ پینیسلن کو کشید کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس کو ایک ڈرگ اور دوائی کی صورت میں تیار کر لیا گیا۔ 1941 میں پہلی مرتبہ اس دوائی کو انسانوں پر استعمال کیا گیا۔ پھر اس ٹیم کا ایک رکن امریکہ بھی گیا تاکہ پینیسلن کی پیداوار کے نئے طریقے دریافت کیے جا سکیں۔ 1943 میں مصر کے اندر جنگ لڑنے والی ایک فوج کو یہ دوائی مہیا کی گئی۔ اس فوج کے ایک سینئر آفیسر کو یہ کہنا پڑا کہ جنگ کے دوران لگنے والے زخموں کے علاج میں انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ لاتعداد انسانی جانوں کو پینیسلن نے بچایا، اور یہ بیماری کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار ثابت ہوئی۔ پینیسلن کا شاندار استقبال تو کیا جا رہا تھا، لیکن دنیا ابھی تک اسے دریافت کرنے والے کو نہیں جانتی تھی۔ پھر سر ایلمروتھ رائٹ نے دی ٹائمز اخبار کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے دنیا کو بتایا کہ اس حیرت انگیز دوائی کی دریافت کا سہرا کس کے سر پر ہے۔ اس کے بعد الیگزینڈر فلیمنگ مشہور ہو گیا، پھر اسے سر کا خطاب ملا اور نوبل انعام سے بھی نوازا گیا۔ تمام دنیا کی حکومتوں اور یونیورسٹیز نے اس پر انعامات اور اعزازات کی بارش کر دی۔ اسے مختلف تقریبات میں شرکت کرنے، تقریر کرنے اور اظہار تشکر کے لیے بلایا جانے لگا۔ ایک دفعہ وہ اٹلی کے اندر کسی تقریب میں شریک تھا جب ایک آدمی اپنے 3 بچوں کے ساتھ مجمع کو چیرتے ہوئے فلیمنگ کے پاس آیا۔ اس نے اس سے کہا کہ اگر میرے یہ بچے آج زندہ ہیں تو یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ پھر اس نے فلیمنگ کی طرف اشارہ کر کے اپنے بچوں سے بھی کہا کہ اپنی دعاؤں میں اس آدمی کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ لیکن فلیمنگ لوگوں کے اس رویے پر احتجاج کیا کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ میرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میں نے ان کی زندگی بچائی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ پینیسلن کو خدا بناتا ہے، میں نے تو صرف اسے دریافت کیا ہے۔ اس کا یہ کہنا دراصل اس کے عقیدے کا بھی اظہار تھا کہ قدرت خود ہی ہر بیماری کا علاج بھی مہیا کرتی ہے۔ پینیسلن انسان کی بنائی ہوئی ایجاد نہیں ہے، قدرت ہزاروں سالوں سے اسے بناتی آ رہی ہے۔ انسان نے تو صرف اسے ڈھونڈا ہے، اور وہ بھی محض ایک اتفاق کے نتیجے میں۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص نہایت خوش قسمت ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں ہی تاریخ کا حصہ بن جائے۔ لیکن فلیمنگ کو شہرت پسند نہیں تھی، اور اسے جب بھی موقع ملتا وہ نظر بچا کر غائب ہو جاتا اور اپنی لیبارٹری میں جا کر کام میں مصروف ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ کچھ امریکنز اس کی لیبارٹری کو دیکھنے کے لیے آئے۔ وہ بے حد حیران ہوئے۔ ان میں سے ایک نے تبصرہ کیا کہ یہ جگہ تو کسی پرانے دوائیوں کے سٹور کی طرح لگتی ہے۔ وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ اس لیبارٹری میں پینیسلن جیسی چیز دریافت کی جا سکتی ہے۔ تو فلیمنگ نے انہیں سمجھایا کہ دراصل امریکہ کی صاف شفاف ایئر کنڈیشن اور جراثیم سے پاک لیبارٹریز کے اندر اس کا دریافت ہونا ناممکن تھا، کیونکہ امریکن لیبارٹریز کے اندر پڑی کلچر پلیٹس کبھی آلودہ نہیں ہوتی، وہاں کی ہوا بہت صاف ہوتی ہے، اور وہاں پھپھوندی کے کسی ذرے کے اندر آنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہوتا۔
تو اس لیے یہ دریافت ایسی ہی آلودہ اور خستہ حال لیبارٹری میں ہی ممکن ہو سکتی تھی۔ فلیمنگ کا اصل کارنامہ صرف پینیسلن کی دریافت نہیں تھا، اس کی وجہ سے بہتر کی تلاش میں مزید تحقیق کرنے کے لیے سائنسدانوں میں جو جوش اور جذبہ پیدا ہوا وہ انتہائی اہم تھا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس فورسز کے سرجن جنرل نے ایک دفعہ کہا تھا کہ فلیمنگ نے بھی پیسٹر کی طرح سائنس کی ایک بالکل نئی دنیا کھول کر رکھ دی ہے۔ اس نے اینٹی بائیوٹکس کی بنیاد رکھی جس کے ذریعے جراثیم کو بڑھنے پھولنے سے پہلے ہی روک دیا جاتا ہے۔ اس نے دوسروں کو بھی نئے اینٹی بائیوٹکس کی تلاش پر اکسایا۔ خاص طور پر پھپھوندی اور فنگس پر کام فلیمنگ کی وجہ سے ہی شروع ہوا۔ نت نئی ادویات ظاہر ہونے لگیں جنہیں بنایا تو قدرت نہیں تھا لیکن انسان نے انہیں دریافت کیا۔ الیگزینڈر فلیمنگ نے بیکٹیریولوجی، امیونولوجی پر بہت سے پیپرز شائع کروائے۔ آپ کو دنیا کی تقریباً تمام میڈیکل اور سائنٹیفک سوسائٹیز کے اعزازی رکن کے طور پر چنا گیا۔ 20ویں صدی کی سب سے بڑی دریافت کرنے والے اور لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے والے اس عظیم انسان نے 1955 میں وفات پائی اور اسے سینٹ پال کے چرچ میں دفن کر دیا گیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اور اس دنیا کو مزید خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیے۔ تھینک یو سو مچ۔